قصہ بے وفا عاشق کا اور عشق مجازی کی حقیقت۔ اصحاب التاریخ والسیر نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اسحاق نامی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کی ایک چچا کی بیٹی اپنے وقت کی خوبصورت عورت تھی۔ وہ آدمی اس کا عاشق تھا۔ اچانک وہ مر گئی تو وہ اس کی قبر پر چمٹ گیا۔ کچھ عرصہ وہ وہاں رہا اور اس کی زیارت سے نہ ہٹتا تھا۔ تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور وہ اس کی قبر پر رو رہا تھا۔ تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسحاق تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، اے روح اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو میری بیوی تھی۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ مر گئی ہے اور یہ اس کی قبر ہے، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک سیاہ رنگ کا غلام باہر نکل آیا، جس کی ناک اور آنکھ کے سوراخوں اور چہرے کی دیگر سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وعبدہ ورسولہ۔ اسحاق نے کہا، اے روح اللہ، یہ وہ قبر نہیں ہے جس میں میری بیوی تھی، وہ قبر تو یہ ہے۔ اور اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کالے غلام کو کہا کہ تو جہاں تھا واپس چلا جا۔ تو وہ اس قبر میں مر کر گر پڑا۔ انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ پھر دوسری قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا یہ تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے روح اللہ۔ انہوں نے کہا، اس کو لے کر چلا جا۔ تو وہ شخص اس کو ساتھ لے کر چل دیا۔ تو اس شخص کو نیند نے بے قرار کر دیا۔ تو اس عورت سے کہا، تیری قبر پر جاگتے رہنے نے مجھے مار ڈالا ہے، اب میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، کر لو۔ اس شخص نے اپنا سر اس کے ران پر رکھا اور سو گیا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا وہاں سے گزرا، جو بہت خوبصورت اور اچھی حالت والا تھا اور بہترین گھوڑے پر سوار تھا۔ جب اس عورت نے اس کو دیکھا تو اس کو چاہنے لگی اور دوڑ کر اس کی طرف چلی گئی۔ جب اس شخص نے اس کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی اس کا خیال جم گیا اور اس سے کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس لڑکے نے اس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیا، اور اس عورت کا خاوند بیدار ہوا تو اس کو موجود نہ پایا اور اس کو تلاش کرنے لگا اور اس گھوڑے کے نشانات کے پیچھے چل دیا اور آخرکار ان دونوں تک پہنچ گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری بیوی اور چچا کی بیٹی مجھ کو دے دو۔ اس عورت نے اس سے اجنبیت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تو میری بیوی اور چچا کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، میں تم کو نہیں جانتی، میں تو بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے کہا، کیا تو میری لونڈی کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم نے میری بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ وہ ابھی جھگڑ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ تو اسحاق نے کہا، اے روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے کہا، اے روح اللہ، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں تو بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں، اور بادشاہ کے بیٹے نے بھی کہا کہ یہ میری لونڈی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میں وہ نہیں ہوں۔
تو آپ نے فرمایا جو میں نے تم کو دیا تھا ہم نے واپس لیا، تو وہ فوراً مر کر گر پڑی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے کہ جس کو اللہ نے کافر مارا تھا پھر اس کو زندہ کیا تو مسلمان کر کے مارا، تو وہ اس سیاہ غلام کو دیکھے۔ اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو مومن مری تھی پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر کر کے مارا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اور اسحاق اسرائیلی نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ حوالہ بالا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور دیں۔